ایک نوجوان عورت جس کی عمر 30 سال تھی، اس نے کبھی شادی نہیں کی لیکن وہ بچوں سے محبت کرتی تھی۔ اس کے بھانجے اس کی محبت اور اس کی دیکھ بھال اور ان کی شرارتوں پر دائم خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کرنے کی وجہ سے اپنی ماؤں سے زیادہ اس سے جڑ چکے تھے۔ اس لڑکی کو بازار میں ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عادت تھی جن کی مائیں انہیں کندھے پر اٹھائے ہوتی تھیں۔ وہ رونے والے بچوں کو خوش کرنے اور مشتعل بچوں پر پرسکون کرنے کی خاص صلاحیت رکھتی تھی۔ ہر روز وہ اپنے بیگ میں چاکلیٹس بھرتی تھی جو وہ راستے میں ملنے والے بچوں میں تقسیم کرتی تھی۔ وہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کھیلتی تھی جس کی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہر روز واپسی پر 1 گھنٹے سے زیادہ اس کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتی، اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی گزشتہ دن کی گئی فرمائش کو پورا کرتی۔ وہ عروسی جوڑے کی خواہش نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی اسے شادیاں پسند تھیں، سوائے اس کے کہ وہ اسے بچوں کو جنم دے جو خالہ کے بجائے اسے ماں کہہ کر پکاریں۔ کام پر ایک میٹنگ میں اس کی مینیجر اسے بتا رہی تھی کہ بچے کے جنم دینے کے آخری عمر 27 سال ہے اور اگر کوئی عورت اس کے بعد کی عمر میں بھی بچے جنم دینے کے قابل ہو بھی جائے تو وہ بوڑھی ماں ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی 25 سال کی ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی اور میں نے اسے مزید تاخیر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ 30 سال کی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کی ساتھی زیادہ تر مرد تھے جو اب اس وقت اس کی طرف ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی لیکن مینیجر نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا مقصد اس لڑکی کو تکلیف پہنچانا تھا۔ یہ اس کے باوجود تھا کہ وہ شرمیلی اور حساس تھی اور وہ اس طرح کے حالات میں باتوں کا جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی نے خود کو مسکرانے پر مجبور کیا تاکہ اس کے حقیقی جذبات لوگوں کے سامنے نہ آئیں اور وہ کہیں رو نہ دے۔ اس دن وہ گھر لوٹی تو وہ اداس تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ وہ نماز کے لیے تیار ہوئی اور پھر اللہ سے اس کی مایوسی دور کرنے کی دعا کی۔ 1 ہفتے بعد اس کی دوست جو یتیم بچے کی ماں تھی اس کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اس کا بھائی جو ڈاکٹر تھا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے صبر اور اس کے بے حد مہربان رویے سے بہت متاثر ہوا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا اگر وہ اس کے پیشکش قبول کر لیتی ہے۔ اس نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں سوچے گی۔ اس کے دوست کے جانے کے بعد وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ماں بننے کا خواب اب سچ ہوگا۔ اس کی منگنی اس ڈاکٹر سے ہو گئی۔ منگنی کے بعد اس کے مینیجر 3 دن تک دفتر نہیں آئی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی جس کے 3 ماہ قبل شادی ہوئی تھی اسے طلاق ہو گئی تھی۔ اس بات نے اسے بہت پریشان کیا۔ لڑکی گھر واپس آئی اور شام کی نماز کے بعد اپنی مینیجر کو بن بتائے آمد پر حیران رہ گئی۔ مینیجر رو رہی تھی اور اسے تکلیف دینے پر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اسے اب احساس ہوا کہ اس کی بیٹی پر جو بھی گزری وہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھٹیا رویے کی وجہ سے تھی۔ لڑکی نے مسکرا کر مینیجر سے کہا، میرے دل میں صرف آپ کے لیے محبت ہے۔ میں بچپن سے جانتی ہوں کہ کسی کا دل توڑنا بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی کو ایسی کامیابی میسر ہو جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے تو کبھی بھی اس سے اپنی ذہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جو کسی کو کچھ عطا کر سکتا ہے اور دوسرے تکبر کرنے والے کو اس سے محروم کر سکتا ہے۔ میری خاتون، جب دل کی بات آتی ہے تو مہربان بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر مہربان ہے جو دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، لہٰذا زمین پر رہنے والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو تاکہ وہ قادر مطلق جو آسمان پر ہیں تم پر مہربان ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔